جوان آیا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا، ماں زیادہ پیار کرتی ہے یا خداوند عالم زیادہ پیار کرتے ہیں؟ بہنوں سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، کنبے برادری سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اپنے پرائے سے زیادہ، دور پار میں رہنے والے سے زیادہ، جگری یار سے زیادہ ماں زیادہ پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، اداؤں پہ مر مٹنے والی، قربان ہونے والی۔ وہ نوجوان حضور کی خدمت میں کہنے لگا، کملی والے بتاؤ تو صحیح، اماں زیادہ پیار کرتی ہے یا خدا پاک زیادہ پیار کرتا ہے؟ رحمت دو عالم مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے یہی پتہ نہیں لگا؟ فرمایا ماں اتنا پیار نہیں کرتی جتنا خدا زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ جواب سن کے اٹھا کوئی نہیں، یہ جواب سن کے دل مطمئن نہ ہوا، یہ جواب سن کے دل کو اطمینان، تسلی، تشفی نہ ہوئی۔ دوسرا سوال عرض کرنے لگا، ماں اگر اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرے، چولہے میں آگ جلی ہو، تندور میں آگ جلی ہو، انگیٹھی میں آگ جلی ہو، سیک آگ تک آگ کا تاؤ پکڑ رہا ہو، پیارے نبی کیا ماں برداشت کرے گی اپنے ہونہار کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو آگ کے اندر ڈال دے؟ حضور مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا کہاں ماں ایسے برداشت کرے گی؟ کون سی ایسی پتھر دل سخت دل ماں ہوگی جو اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ اللہ اکبر۔ پھر صحابی بھی مسکرانے لگ گیا، عرض کرنے لگا، کملی والے اگر خدا زیادہ پیار کرے، ماں کم زیادہ پیار کرے، اگر ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی تو پروردگار عالم اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ کیسے کیسے سوال پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ اور ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے سوال پوچھتے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ پیچھے نماز پڑھیے کہ نہ پڑھیے جی؟ اگے سامان رکھ کے ختم جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کسی کی قرآن خوانی میں جانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ روٹی پکانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ غریبوں کا حق کھا گئے، یتیموں کا حق کھا گئے، ایک چاول کی پلیٹ پہ لڑ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوہ باپی کو گھر سے دھکے دے دیے، یتیموں کو میرے عزیزوں ہوٹلوں پہ برتن دھونے پہ مجبور کر دیا۔ آج وہ کہہ رہا ہے جی میز پہ آگے چیز پڑی ہو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ کھانے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس سے پوچھو بھائی مرے کو 15 سال ہو گئے، قبر کی مٹی بھی ویران ہو گئی، 15 سال سے یتیم ہوٹلوں پہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھو رہے ہیں، تو نے کبھی نہیں پوچھا ان کی طرف سے دور رہنا یا ان کے قریب رہنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو ہو جائے گی، یہاں باندھ کے پڑھو ہو جائے گی، سینے پہ باندھو ناف کے نیچے پڑھو ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اول تو وہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کرتا، اگر پڑھنے کے لیے وہ خدا کے گھر میں آ جاتا ہے فتوے دے دے کے دوسری مرتبہ سے آنے جوگا نہیں چھوڑتا ہے۔ مسئلے اتنے بڑے چوک میں کھڑے ہو کے بیان کریں گے، روڈوں پہ کھڑے ہو کے بیان کریں گے، اور میرے عزیزوں قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کو لاجواب کر دیں گے، کہیں گے تینوں تے کچھ چھاندا ہی کوئی نہیں، تو تے پتہ نہیں کچھے گھاس چاٹتا رہا، گھاس کھاتا رہا، اصل مسئلہ تو مجھے پتہ ہے، میں حدیث پڑھ کے آیا، میں بخاری پڑھ کے آیا، میرے مسجد کے امام صاحب کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ افہام و تحفیم کی بات کرتا ہے تو میرے عزیزوں اس پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پوری دنیا کے اندر جو اس وقت نفرت کی آگ جلی ہوئی ہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنا آدمی روزانہ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہا ہے؟ بتاؤ قیامت کے دن اس کا جواب کیا آپ کو مجھے نہیں دینا پڑے گا؟ کہاں گئی وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت؟ میرے عزیزوں جاڑے کا موسم ہے، اندھیری چل رہی ہے، سردی کا موسم ہے، ابو جہل کے دروازے پہ جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس اندھیری رات میں، اس طوفان میں آج میرے دروازے پر جو کوئی آ کے مانگے گا اسے خالی نہیں بھیجوں گا۔ رحمت دو عالم دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ تو بدبختی تھی، نامرادی تھی، ایسے سچے سچے نبی کی موجودگی میں بددعا کے
والے کی موجودگی میں، واللیل کی زلف والے، ما داغ البصر کے نین والے، یاسین کے دندان والے، مزمل مدثر کی چادر والے نبی کی موجودگی میں اتنا بڑا بدبخت ملعون نکلا، اتنا بڑا لعنتی نکلا کہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کلمہ پڑھنے کے لیے بلایا تو نبی کے بلال کو بلا لیا، سلیمان فارسی کو بلا لیا، ابو ذر غفاری کو بلا لیا، طفیل دوسی کو بلا لیا، اور میرے عزیزوں کسی کو ہاتھ اٹھا کے مانگا، کسی کو بیت اللہ کا لڑ پکڑ کے مانگا۔ رب کعبہ کی قسم اشارے مصطفیٰ نے دکھائے، رحمت سے خدا پاک نے جھولیاں بھر کے دکھا دی۔ صحابہ اکرام، علماء اکرام میرے دائیں بائیں بیٹھے کہتے صحابہ اکرام انتظار کیا کرتے کسی سائل کا، انتظار کیا کرتے کسی نئے آنے والے کا، انتظار کیا کرتے کسی دوسرے شہر سے آنے والے کا، وہ آتا صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو جاتے، جستجو ہو جاتی، تجسس بڑھ جاتا، اور اس دھیان میں ہوتے آنے والا سوال کرے گا، اس کے سوال پر ہمیں بھی جواب مل جائے گا۔ ورنہ بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرات نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں تو جس مسجد کے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے، گھر جاتے جاتے تسبیحات میں پکڑی ہوئی ہے، جب تک اس کے گلے نہیں کر لیں گے میرے عزیزوں تجھے مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں نیٹ کے اوپر کیا نہیں چلا میرے عزیزوں، پہلے تو عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی، پہلے تو پوری زمانے کے اندر ذلیل کر کے رکھ دیا گیا، پھر عدالتوں نے میرے عزیزوں بے گناہ ثابت کر دیا، پتہ نہیں واللہ عالم کیا تھا کیا نہیں تھا۔ کیا میرے عزیزوں قرآن کریم تیرے گھر میں موجود نہیں؟ کیا میرے گھر میں موجود نہیں؟ کیا رحمت دو عالم کا لایا ہوا قرآن پاک آپ نے میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا؟ اور چلو پڑھا نہیں تراویح میں تو سنا ہوگا، کیا اللہ کا قرآن سورہ حجرات میں نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ بالفرض کرو اللہ نہ کرے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کر لیا، پتہ نہیں رات کے کسی پیر میں دل کے اجالے میں مجھے خشیت الہی کا غلبہ آ گیا اور میں نے کہہ دیا الہی معاف کر دے، میرے گناہ کا ڈگا لگانے والا، میرے گناہوں کو عام کرنے والا، میرے عیب کو میرے عزیزوں لوگوں میں گیت گانے والا، قیامت کے دن جبڑوں سے پکڑ کے جکڑا جائے گا۔ الہی جس نے گناہ کیا تھا وہ تو جنت کی طرف جا رہا ہے، گناہ کو اچھالنے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ مالک کائنات فرمائے گا پتہ نہیں کس وقت رات کے اس پہر میں اس بندے نے مجھے رو کے دکھا دیا تھا، مجھے اتنا پیار آیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مجھے اتنا پیار آیا میں نے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی کائنات کے اندر تیری کائنات میں اس نگری کے اندر اس زمین کے اوپر کوئی بڑا گناہگار ہو، کوئی بدبخت ہو، کوئی ایسا ملعون ہو جسے دیکھ کے تجھے غصہ آوے، پروردگار عالم کوئی ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ ایک ہے۔ عرض کرنے لگی الہی ذرا دکھا تو دے مجھے پتہ تو لگے گناہگار کی شکل کیسے ہوتی ہے، گناہگار کی سیرت کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا اے میرا موسیٰ یہ میرا قانون کوئی نہیں، یہ تو میری رحمتوں کا جال بچھا ہوا ہے، میری رحمتوں کی چادروں نے ڈھانپ رکھا ہے، ورنہ ایسے ایسے دھرتی پہ گناہ ہو رہے ہیں میں مالک کائنات شکل بدلنے میں دیر نہ کروں۔ ماں باپ کو 2 روٹیاں دیتے ہوئے میرے عزیزوں ماتھے پہ بلّا نے لانا یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، بہن کو بوجھ سمجھنا یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں بھائی کے لیے نفرت کی انگار اور چنگاریاں میرے عزیزوں جلا رہا ہے یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں ایک گھر کے اندر رہ کر ساس کہہ رہی ہے بہو میری مان جائے، بہو کہہ رہی ہے ساس میری مان جائے، اللہ اکبر، ایک دوسرے کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے پھونکنا یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ نفرت کی آگ جلی ہوئی ہے میرے عزیزوں، اس مسجد کی اذان دوسری مسجد والے کے لیے جائز نہیں، دوسری مسجد والے کی اذان اس مسجد والے کے لیے جائز نہیں، امام یہ اس کے پیچھے نماز کوئی نہیں،
رب کعبہ کی قسم اور مخلوق خدا کے بندو توبہ کر کے مرنا، ایک دوسرے کے گلے ایک دوسرے سے معاف کرا کے مرنا، ورنہ وہ اپنی آئی پہ آ گیا، رب کعبہ کی قسم کفن تو دے گا، قبر میں لیٹنے کی جگہ نہیں دے گا۔ موسیٰ دیکھ کے کیا کرو گے؟ میرے اس کے درمیان پردہ رہنے دے۔ کہنے لگے الہ العالمین دکھا تو صحیح۔ فرمایا کل سفر کا آغاز کریو، فلانی بستی فلانے قریے میں فلانے گاؤں میں چلے جانا، فلانے گوٹھ میں فلانے ڈھوک میں چلے جانا، اللہ اکبر، فلانی گلی میں چلا جائیو، اس رنگ کا دروازہ ہے، وہ دروازہ جا کے بجانا اور دیکھنا جو بھی نکلے گا وہ کائنات کا سب سے بڑے گناہگار ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساری رات پریشان رہے، صبح میرے عزیزوں سفر کیا اور اسی مقام پر جس کی نشاندہی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو چکی تھی پہنچ گئے، جا کے دروازہ بجایا، صاحب مکان باہر آیا، چہرہ دیکھا، ششد رہ گئے، حیران رہ گئے، اس کی عبادت اور شرافت کے چرچے تو کائنات کے اندر ہے، یہ ایسا بدبخت ہے کہ پروردگار عالم اس سے نفرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں کے حالے میں آنسو لے کے اپنے گھر آ گئے، پریشان ہے۔ فرمایا موسیٰ تو نہیں تو کہا تھا مجھے دکھا دے، اب دیکھ لیا کیوں پریشان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی پلکیں آنسوں میں بھیگ گئی، کہنے لگے الہی تو نے بڑا سے بڑا گناہگار تو دکھا دیا، اب تیری مہربانی ان آنکھوں سے مجھے دنیا کا نیکوکار دکھا دے۔ دیکھو گے کہ جی اللہ مالک کائنات نے کہہ دیا، جس راستے پہ کل گئے تھے، جس مکان کا دروازہ کل بجایا تھا، جس دروازے پہ گئے تھے اسی دروازے کی کنڈی بجانا، جو صاحب مکان نکلے گا وہ سب سے بڑا نیکوکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں آیا ہوگا، کیا پتا اس کا بڑا بھائی ہو، کیا پتا اس کا بیٹا ہو، کیا پتا ابا جان ہوتا ہے، چاچا دادا نانا ماما ہو، اللہ غنی۔ موسیٰ علیہ السلام اگلے دن نکل لیے اور جا کے اسی دروازے کی کنڈی بجائی، وہی آدمی جو کل گناہگار بن کے آیا تھا آج سب سے بڑا نیکوکار بن کے آ گیا۔ خدا کا پیغمبر حیران ہے، کبھی چہرہ دیکھتا ہے، کبھی آسمان والے کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ کے چل دیے، بھائی کیا بات ہے، کل بھی آئے تھے آج دوبارہ آ گئے، بھائی کوئی بات نہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب واپس جانے لگے بڑے پریشان سے، الہی بتا تو صحیح آنن فانن مسئلہ کیسے بن گیا؟ کل تک تو جہنمیوں میں تھا آج جنتیوں میں کیسے بن گیا؟ فرمایا موسیٰ میرا کرم دیکھنا چاہتا ہے، میری شفقت دیکھنا چاہتا ہے، بندوں سے میرا پیار دیکھنا چاہتا ہے جی اللہ۔ فرمایا کل رات جب اپنے گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے اس کے آگے دسترخوان لگایا، چگیر میں روٹیاں رکھی، برتن میں اس کے سالن رکھا، جب اس نے روٹی کا ٹکڑا توڑا سالن کے اندر بھگویا، جب یوں کر کے اس نے آنکھ اٹھائی، روٹی کے ٹکڑے پر لقمے پہ نظر نہ پڑی، بیوی کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، دیکھا بیوی اپنے دوپٹے کو کونے پہ، دوپٹے کے کونے کو آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی ہے۔ کہنے لگا بھلی لوگ کیا بات ہے، بیمار ہے تو دوائی لے آ، پریشان ہے تو مجھے بتا، اگر ماں باپ یاد آ رہے میں لے جاؤ، اگر تجھے پیسے کی ضرورت ہے مجھے بتا۔ کہنے لگی ساری چیزیں خدا تجھے مبارک کرے، لیکن میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ روتے روتے کہنے لگی اب تو تجھے اللہ اکبر، اب تو تجھے اللہ سے ڈر آ جانا ہی چاہیے، تجھے خدا کا واسطہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ آج محلے والی پڑوسن آئی تھی، میرے پاس بیٹھ کر ہنستے ہنستے پریشان ہو گئی، اور اس نے تیری طرف سے تیری وجہ سے مجھے اتنے تانے دیے، تیرے گناہوں کے بارے میں مجھے اتنا بتایا، میں شرمسار ہو کے سر جھکا بیٹھی، اب تو محلے والے مجھے تانا دینے لگ گئے، اللہ اکبر اب تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ فرمایا موسیٰ روٹی کا لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اپنی بیوی کے تانے سے اتنا شرمندہ ہوا، اس نے فوراً یوں دائیں طرف منہ پھیرا اور پھیر کے آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا الہی اب تو میری غلطیوں گناہوں کے میری بیوی بھی تانے دینے لگ گئی، یا اللہ اگر تو معاف کرنے پر آئے تو معاف فرما دے، مولا معاف کرے گا تو تیری مرضی، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا موسیٰ اس کا رونے والا چہرہ مجھے اتنا اچھا لگا، ابھی اس نے منہ نہیں پھیرا تھا میرے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اس اللہ سے میرے عزیزو آپ کی میری اتنی دوری، پتہ ہے 5 حق ہیں، زور فجر زور مغرب عشاء، اس کے 5 حق ہیں، آج 5 حق کا بھی دائیں بائیں اعلان ہو گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پہلا اعلان تھا الصلاۃ خیر من النوم، او میں تیرے سے بیٹے کی قربانی
قربانی نہیں مانگتا، میں تو تیرے سے نماز کا سجدہ مانگتا ہوں، اگر میں تیرے سے بیٹے کی قربانی مانگ لیتا پتہ نہیں تو کیا کرتا، نماز کا سجدہ کرنے میں اتنے نخرے، بیٹے کی قربانی دینے میں پتہ نہیں کیا کیا نخرے کرتا۔ تجھے میرے پیار کا پتہ نہیں لگا میں تیرے سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ماں زیادہ پیار نہیں کرتی، ماں سے زیادہ خدا زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ صحابہ کہتے حضور خاموش ہو کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی مجھے بتلائیے، اللہ کے نبی مجھے بتلائیے، ہاں ہوں نانا کی۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، افسردہ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ کھلکھلانے لگ گئے، آپ ہنسنے لگ گئے، پھر صحابی کی طرف دیکھ کر ہنسے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تیرا جواب لے کے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہہ رہے اس سے کہہ دو شرک والی بیماری قبر میں ساتھ لے کے نہ جانا، اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن شرک وہ برداشت نہیں کرتا، بے شک نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ دیرے میں کوئی نہیں رہنا بے شک تم میرا ابا کیوں نہ ہو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ 4000 سال پہلے کی کہانی دیکھو، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کیسی بیان کر دی۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او لوگو تمہیں انگلش آسان نظر آتی ہے، الجبرا تھیوری تمہیں آسان نظر آتی ہے، فزکس کیمسٹری تمہیں آسان نظر آتی ہے، او لوگو جسے میں آسان کہہ رہا ہوں وہ تمہیں مشکل کیسے لگ رہا ہے؟ پڑھ کے تو دیکھو میرا قرآن۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، میرا پیغمبر ذرا کہانی سنا۔ 16 سال کا جوان ہے ابراہیم علیہ السلام، میرے عزیزو تاریخ کے گھر میں پیدا ہونے والا، لقب آذر کے گھر میں پیدا ہونے والا۔ آذر کون ہے؟ اپنے علاقے کا خیر خواہ ہے، اپنے علاقے کا غریبوں کا خیال کرنے والا، پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والا، مہمان نواز ہے۔ لقب آذر پڑ گیا، بت بنا بنا کے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اللہ کا پیغمبر شرک سے بیزار تھا، خدا کا پیغمبر ان بتوں کا ملیہ میٹ کرتا، انہیں پیروں میں گلیوں میں رونتا۔ اللہ اکبر، ان کے گلے میں رسیاں پہنا پہنا کر ان کی اصلیت ان کو بتاتا۔ قوم نے آ کے شکایت کر دی، برادری نے آ کے شکایت کر دی۔ باپ نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا میرا بیٹا تو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ لیکن یہاں تو میرا عزیزو معاملہ ہی الٹا ہے، لوگ دادے کو راضی کرنے کے لیے جہنم کے دروازے پہ جا رہے ہیں کہ دادا ایسے کرتا تھا، پر دادا ایسے کرتا تھا، سکڑ دادا لکڑ دادا ایسے کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعینی اہدک صراطا سویا۔ ابا اگر گمراہی پڑھو، بیٹے کو اللہ ہدایت کا چراغ دے دے تو چھوٹے کے پیچھے بڑے کو چلنا پڑے گا۔ دادا بدعات میں پڑا ہوا تھا، دادا نانا بدعات کے اندر میرے عزیز و شرک کے اندر ڈوبے پڑے تھے۔ پروردگار عالم نے کرم فرمایا، پوترے کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، پھر کسی بڑے ادارے کے اندر میرے عزیزوں سے عالم بنا دیا۔ جب یہ عالم بن کے آیا، اللہ اکبر میرے عزیزوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادوں کی طرح، رحمت دو عالم کے باپ و اجداد کی طرح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو بے دین ہو گیا، یہ تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھا۔ اٹھاؤ سوال پارا میرے عزیزو، چھٹا رکو۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، اللہ کی طرف سے میرے پاس ہدایت کا چراغ آ گیا، پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ پروردگار عالم، اللہ اکبر، او میرے دادا میرا ابا جان، دو چیزیں گھر میں رہ نہیں سکتی، یا تو تیرے گھر کے اندر لا تعزیہ، تو تیرے گھر کے اندر بتوں کی پوجا ہوگی، یا خدا کی توحید کے پلیرے بلند ہوں گے۔ ابا جان کیا کہنے لگا؟
ابراہیم لیا ابراہیم باز آ جا، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اگر تو میری بات پہ کان نہیں دھرے گا تو پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا۔ اتنا پکا مشرک، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بس۔ اللہ کا پیغمبر ہے نہیں کہنے لگا ابا ہے چلو معاف کر دو، کوئی نہیں گھر میں زندگی گزار لیں گے، ایک دیوار کر دو، تیرا کمرہ علیحدہ تو میرا کمرہ علیحدہ۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا پھر سلام ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر، ابا جان میں تیرے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعا کروں گا۔ پہلی ہجرت، پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام۔ آگے قوم نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين۔ اٹھاؤ تو قرآن۔ اس قال لأبیہ وقومی، اے میری قوم، میرے باپ دادو، ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ کچھ لے سکتے نہ کچھ دے سکتے، آؤ میں ایسے خدا کی طرف تمہیں لے کے جاؤ جو لیتا بھی ہے دیتا ہے۔ دیتا کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دیتا کیا ہے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ادھار تیرے سے لیتا ہے، نقد تجھے دیتا ہے۔ کہہ رہا کل سے انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، آج سے فرشتے نے تجھے نمازی لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا یہ روزے تو میں نے چھوڑ دیے، انشاءاللہ قضا کر کے اگلے سال سے روزے شروع کروں گا۔ فرشتے نے روزے دار میں تیرا نام لکھنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کسی مسجد کو بنتا دیکھا، دیواریں کھڑی ہوتی دیکھی، مستری مزدوروں کو لگا دیکھا، نیت کر لی یا اللہ کاش میرے پاس ایسے پیسے ہوتے تو میں بھی تیرا گھر بناتا، قیامت کا دن ہوگا تیرے نام مال میں خدا کے گھر بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے؟ مجھے کوئی ادھار کی ضرورت ہے یا مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کتنے کریم سے کتنی دوری ہے۔ راستہ تیرا بھی ایک ہے، راستہ میرا بھی ایک ہے۔ کوئی یہاں سے میرے عزیزوں باہر جا رہا ہے، کوئی گلی میں جا رہا ہے، کوئی یہاں سے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قدروں والا جو خدا کے گھر میں آ رہا ہے، موریں لگی ہوئی ہیں، ٹکٹ ملا ہوا ہے خدا کے گھر میں آنے کا۔